Good morning, grade 2. How are you all? I hope you all are fine. This is Ms. Nazia Tawheed, and today we are going to read Islamiyat, chapter 4, unit 4, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or Hazrat Muhammad, peace be upon him. Let's start the chapter. Our dear Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in Arabia in 570 CE. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے 570 سینچری میں. ان عربیہ دس ایئر واز نون ایز دا ایئر آف ایلیفینٹ. اور عرب میں اس ایئر کو ایئر آف ایلیفینٹ بھی کہا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's فادر واز حضرت عبداللہ اینڈ ہز مدر واز بی بی آمنہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام حضرت عبداللہ اور ان کی مدر کا نام بی بی آمنہ تھا. ہز فادر ڈائڈ ایون بیفور ہی واز بورن. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. ہی بلانگ ٹو دا ٹرائب قریش who were the guardians of the holy Kaaba. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک قبیلہ کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو مل کے جو ایک گروپ بنایا جائے اس کو قبیلہ کہتے ہیں, جو لوگ ایک جگہ پہ ایک ساتھ رہیں. تو ان کا جو تعلق تھا وہ قریش ٹرائب سے تھا, جو کہ اس وقت کے ہولی کعبہ کے گارجین تھے, ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے ہولی کعبہ کی. دے ور ویل ریسپیکٹڈ پیپل, اور وہ بہت زیادہ عزت والے لوگ تھے. It was the custom of the noble families of Arabia to send their babies to live in the open air of the desert close to the nature. یہ اس وقت کا کلچر تھا اس زمانے کے لوگوں کا, جو بہت معزز فیملیز, جو بہت رسپیکٹیبل فیملیز تھیں, کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو فریش ایئر میں ڈیزرٹس میں بھیج دیا کرتے تھے, تاکہ وہ شہر کی تمام باتوں سے, گندگی سے, پولوشن سے دور رہ سکیں, نیچر کے قریب رہیں, یعنی قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کی, جیسے فارم, کھیت, ڈیزرٹ کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ, ان سب سے قریب رہ سکیں اور اسٹرانگ ہو سکیں. There they were fed and looked after by foster mother. foster mother کہتے ہیں دائی کو. دائی مطلب وہ لیڈی جو کہ آپ کا خیال رکھے, لائک اے مدر, اور اس کو اس کے بدلے میں کچھ پیسے دیے جائیں, اس کو کہتے ہیں فاسٹر مدر. تو وہاں پر جو بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا گھروں سے دور, نیچر کے قریب, وہاں پہ ان کا خیال فاسٹر مدرز رکھا کرتی تھیں. دس میڈ دیم اسٹرانگ اینڈ ہیلدی. یہ پروسیس ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ اور ہیلدی بناتا تھا, کیونکہ وہ نیچر کے قریب ہوتے تھے, ہر چیز انہیں اوریجنل ملتی تھی. جانوروں کا میٹ, ان کا دودھ, ڈیٹس, ویجیٹیبلس, سب کچھ ان کو فریش ملا کرتا تھا. تو وہ ان سب فریش چیزوں کو کھانے سے وہ بہت زیادہ ہیلدی اور بہت اسٹرانگ ہو جاتے تھے. وہاں پہ پولیوشن نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ انوائرمنٹ بہت ہیلدی ہوتا تھا, اس وجہ سے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتے تھے. For 4 years, the young Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived with his foster mother Halima Sadiya and her family in the countryside when he was returned to his mother. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک رہے اپنی فاسٹر مدر کے پاس, اور ان کی فاسٹر مدر کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ. اور جب وہ وہاں رہتے تھے اس وقت ان کی فیملی کہاں رہتی تھی؟ کنٹری, یعنی شہر میں ایک شہر کے کنارے ایک گھر تھا, وہاں پہ رہا کرتی تھی. جب وہ واپس آئے اپنی مدر کے پاس, ہی لیوڈ ود ہز بی بی آمنہ فار اونلی 2 years more. واپس اپنی مدر کے پاس واپس آنے کے بعد وہ صرف اپنی مدر کے ساتھ, ہمارے پیارے نبی اپنی مدر بی بی آمنہ کے ساتھ صرف 2 سال رہ سکے بیفور ہر ڈیتھ, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہمارے پیارے نبی جب اپنی فاسٹر مدر سے اپنی ریئل مدر کے پاس آئے, بی بی آمنہ کے پاس, تو وہ ان کے پاس صرف 2 سال کا عرصہ گزار سکے, اور ان کے واپس آنے کے 2 عرصے بعد ہی ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, ان کی مدر کا بھی انتقال ہو گیا. His grandfather Abdul Muttalib then took the responsibility of his dear grandson with great affection. اس کے بعد پوری رسپانسبلٹی ان کے دادا نے لی کہ اب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں گے. ہمارے پیارے نبی کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. واٹ واز دا نیم آف ہز گرینڈ فادر؟ دیٹ از عبد المطلب. ان 2 years time his grandfather died as well. اور اگلے 2 سال کے اندر ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب ہمارے پیارے نبی دوبارہ سے بالکل اکیلے ہو گئے تھے. آفٹر دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکل ابو طالب brought him up like his own son. اور دادا کے انتقال کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا, ان کے انکل ابو طالب نے کی, اور ان کو بالکل اپنے سگے بچوں کی طرح, اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا.
دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروئنگ ایئرس، اس وقت وہ سال جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے. دا ینگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے ویری ویل بیہیوڈ چائلڈ. ہمارے پیارے نبی جب بڑے ہوئے تو وہ ایک بہت اچھی تربیت سے بیہیو کرنے والے بچے تھے. ہی نیور بادرڈ اور فاؤٹ اینی ون. فرام دا ویری بگننگ ہی واز سافٹ اسپوکن اینڈ کوائٹ بائی نیچر. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے وہ کبھی بھی نہ کسی سے لڑتے تھے نہ کسی کو تنگ کیا کرتے تھے. یہ ان کی نیچر کے اندر تھا اور وہ ہمیشہ سے بہت چپ چاپ رہنے والے بچے تھے. آہستہ باتیں کیا کرتے تھے، چیخنا چلانا نہ ان کو پسند تھا، نہ وہ خود چیختے چلاتے تھے، اور بہت سافٹ اسپوکن بھی تھے اور بہت کم گو بھی تھے، کم بات کرنے والے بچے تھے. ہی واز ہیلپ فل اینڈ کائنڈ ہارٹیڈ. وہ ہر کسی کی مدد کیا کرتے تھے اور بہت رحم دل تھے. ہی ڈڈ ناٹ ویسٹ ہز ٹائم بائی پلئنگ گیمز ود ادر چلڈرن آف ہز ایج. وہ اپنا ٹائم بچوں کے ساتھ، اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر کے ضائع نہیں کیا کرتے تھے. انسٹیڈ ہی ہیلپ ہز انکل لک آفٹر ہز شیپ. بلکہ وہ اس عمر میں جب بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں ٹائم کو ضائع کیا کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انکل کی شیپس کی، یا ان کے پاس بہت سارے شیپ تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. ان کو کھانا کھلانا، ان کو باہر گھاس چرنے کے لیے لے جانا، ان کا خیال رکھنا، یہ سارے کام ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے اپنے چچا کی مدد کرنے کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹولڈ اے لائی. ہمارے پیارے نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ہی واز سو ٹروتھفل اینڈ آنیسٹ دیٹ ہی واز گیون دا ٹائٹل آف صادق دا ٹروتھفل اینڈ امین دا ٹرسٹ ورتھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے اور اچھے تھے کہ ان کو اس بار اتنے سچے اور ایماندار تھے کہ ان کے اس عمل کے لیے ان کو نام دیا گیا صادق اور امین کا. صادق کا مطلب ٹروتھفل یعنی سچا، اور امین کا مطلب ٹرسٹ ورتھی یعنی وفادار. ہی آلویز ٹرائیڈ ٹو ڈو، ٹرسٹ ورتھی یعنی وفادار اور امانت رکھنے والا. ہی آلویز ٹرائی ٹو ڈو ہز اون ورک ہمسیلف. وہ ہمیشہ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہی ریسپیکٹڈ ہز ایلڈر. ہی ہیلپ دا ویک اینڈ دا سک. وہ ہمیشہ اپنے سے بڑوں کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے، اور کمزور اور بیمار لوگوں کا خیال بھی کیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. ہی آفن ہیلپ کیری دا برڈن آف دوز ہو ور ویک. وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی مدد وزن اٹھانے میں کرتے تھے جو بہت کمزور ہوا کرتے تھے. ہی واز کائنڈ ٹو اینیملس ٹو. وہ اینیملس کے ساتھ بھی بہت رحم دل ہوتے تھے. اف اے کیٹ فیل اسلیپ آن ہز لیپ ہی ڈڈ ناٹ ڈسٹرب اٹ. اور اگر کوئی بلی کبھی ان کے پیروں پہ، ان کے لیپ پر، یا لیپ کہتے ہیں تھائے والے ایریا کو، اگر جو ہم گود بنا لیتے ہیں نا، اس گود والے ایریا کو کہتے ہیں لیپ. اگر کوئی کیٹ ان کے گود میں سو جائے تو وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. ونس ہی سو اے مین ہو واز بینگ کرول ٹو ہز کیمل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکولڈڈ دا مین فار ہز انکائنڈنیس. ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کیمل کے ساتھ بہت انکائنڈ ہو رہا تھا، اس سے بہت کرول، بے رحمی اس کے ساتھ دکھا رہا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا. اسکولڈڈ مطلب ڈانٹنا. ہمارے پیارے نبی نے اس آدمی کو ڈانٹا کہ تم اس کے ساتھ کیوں بے رحم ہو رہے ہو. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ چلڈرن. آر ڈیئر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو چلڈرن ویری مچ. ہمارے پیارے نبی بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے. He played with them, patted them on the back, had run his finger through their hair and carried them in his arm. ہمارے پیارے نبی بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے. وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کو اپنی پیٹھ پہ اور سر پہ بٹھایا کرتے تھے. پیٹڈ مطلب ان کا پیار یہ ہوتا تھا، ان کو اس طرح پیار کرتے تھے کہ ان کے اپنی پیٹھ پہ، بچوں کو اپنی پیٹھ پہ اور اپنے سر پہ بٹھا کے گھومتے تھے. اپنے ہاتھوں سے اپنی فنگر ان کے سر پہ گھمایا کرتے تھے، اور بچوں کو اپنے آرمس کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. Sometimes he made them run to him and spread out his arms to embarrass them. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب بچے بھاگا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے تھے تاکہ بچے ان سے embarrass ہو سکیں. Sometime he drew a line and asked them to race. Whoever come first will get a prize, he would say. He would then give them dates, sweets and fruit. اور کبھی کبھی وہ بچوں کی ریس بھی کرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو فرسٹ آئے گا اس کو پرائز ملے گا. اور پرائز کیا دیتے تھے؟ ڈیٹس یعنی کھجور اور کچھ میٹھا، سویٹس اور فروٹس وغیرہ.
Children loved him too. بچے بھی انہیں بہت پیار کرتے تھے. They came running to him when they saw him and greeted him cheerfully. بچے جو ہے ان کو دیکھتے تھے, ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ریس میں حصہ بھی لیا کرتے تھے. He liked talking to them. اور بچے ان سے پسند کرتے تھے بات کرنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بات کرنا بہت پسند تھی. He loved playing with his grandson. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرینڈ سنس کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتے تھے. He let them ride on his back and often carried them on his shoulder. وہ انہیں اپنے پیٹھ پہ بٹھا کے رائڈ کروایا کرتے تھے اور کبھی کبھی انہیں اپنے کاندھوں پہ بھی اٹھا لیا کرتے تھے. یہ چیپٹر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. کچھ اس کا حصہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے, ان کے والد والدہ اور ان کی فیملی میں باقی لوگوں کا نام کیا تھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی. جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا, جو ہمارے پیارے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. ہمارے پیارے نبی نے اپنی والدہ کے ساتھ بھی صرف 2 سال گزارے, کیونکہ اس سے پہلے وہ 4 سال کے لیے نیچر کے قریب والے ایریاز میں چلے گئے تھے, جو کہ ٹریڈیشن تھا اس وقت عرب کا کہ بچوں کو ڈیزرٹ میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ نیچر کے قریب رہیں. وہاں پہ وہ اپنے فاسٹر مدرس کے ساتھ رہتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر کا نام حلیمہ سعدیہ تھا. جب وہ وہاں سے فاسٹر مدر سے اپنی ریئل مدر کے پاس آئے تو ان کے ساتھ وہ صرف 2 سال گزار سکے, اور 2 سال کے بعد حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرو اپ کرنے کی ذمہ داری ان کے گرینڈ فادر یعنی ان کے دادا عبد المطلب نے لے لی, لیکن ان کے دادا کا بھی 2 سال کے اندر انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا حضرت ابو طالب نے کی اور ان کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پالا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں تھا کہ وہ بہت سافٹ اسپوکن تھے, آہستہ بات کرتے تھے, زیادہ تر چپ رہا کرتے تھے, کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے, کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے, اور ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کر, بلکہ ہمارے پیارے نبی اپنے چچا کی مدد کیا کرتے تھے ان کی بھیڑ بکریوں کو دیکھ بھال کرنے میں. ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کو لقب ملا تھا صادق اور امین کا. صادق کا مطلب ٹروتھفل یعنی سچا, اور امین کا مطلب ٹرسٹورتھی یعنی بھروسے والا, ایماندار. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے اور اینیملس کے ساتھ بھی بہت رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے, اور ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ڈانٹ دیا کرتے تھے جو اپنے اینیملس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی بچوں کو بہت پیار کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, ان کو پیار کیا کرتے تھے, کبھی کبھی ان کے ساتھ ریس لگاتے تھے, اور خود جان بوجھ کے ہار کے بچوں کو بولتے تھے کہ جو جیتے گا میں اس کو پرائز دوں گا, اور پرائز میں ان کو ڈیٹس یعنی کھجور, سویٹس یعنی میٹھا, اور فروٹس بھی دیا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرینڈ سن سے بھی بہت پیار کیا کرتے تھے, اور ان کو اکثر رائڈ کروایا کرتے تھے اپنی بیک پر یعنی اپنی پیٹھ پر بٹھا کے رائڈ کراتے تھے, اور اپنے شولڈر پہ بھی اٹھا لیا کرتے تھے. This is all the chapter for today. Now from previous chapter what I have done that I have solved the answers for you. یہ آنسرز میں نے آپ لوگ کے لیے سولو کر دیے تھے. اب یہ پورا چیپٹر آپ 2 سے 3 دفعہ ریڈ کریں گے, اور اس کے بعد یہ آنسر دیز کویسچنز بک میں آپ خود کریں گے. یہ آپ کا ورک ہے آج کا. This is the work for you for today. You have to solve these answers yourself and write it here, and then you have to take the picture of this page and send it to me under the comment box of this video. جہاں میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اسی کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ تمام پکچرز مجھے بھیجیں گے, میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے صحیح کام کیا ہے یا نہیں. جیسے کویسچن نمبر 1 ہے, وین واز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بورن, نیم دا پلیس آف ہز برتھ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے, اس جگہ کا نام بتائیے. جب آپ اس چیپٹر کو ریڈ کرنا شروع ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ پیدا ہوئے. اس کا آنسر آپ یہاں پہ لکھیں گے پورا. ویئر ڈڈ دا قریش سینڈ دیئر ینگ چلڈرن ٹو دا کنٹری سائڈ. وائی ڈڈ دا قریش اپنے بچوں کو کنٹری سائڈ پہ کیوں بھیج دیا کرتا تھا, یعنی شہر کے کنارے ڈیزرٹس میں کیوں بھیج دیا کرتے تھے, تاکہ وہ اسٹرانگ اور ہیلدی رہیں. یہی آنسر آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے خود سے. ہاؤ ڈڈ حضرت محمد, دیکھیں پہلے آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے آپ کویسچن سے ہی آنسر لیں گے. دا قریش سینڈ دیئر ینگ چلڈرن ٹو دا کنٹری سائڈ بیکاز, کیونکہ یہاں پہ ڈڈ ہے تو آنسر میں سینڈ کی سیکنڈ فارم آ جائے گی سینٹ. دا قریش سینڈ دیئر ینگ چلڈرن ٹو دا کنٹری سائڈ ٹو بیکم اسٹرانگ اینڈ ہیلدی. ہاؤ ڈڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپ دا ویک. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویک لوگوں کی کیسے مدد کرتے تھے, آپ نے یہاں پہ پڑھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدد کرتے تھے. ہی آفن ہیلپ کیری
द बर्डन, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। हाउ डिड हज़रत मोहम्मद वसल्लम शो हिज लव फॉर चिल्ड्रन, हमारे प्यारे नबी वसल्लम बच्चों से मोहब्बत का इजहार कैसे करते थे, वो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। ही प्लेड विद दैम, पेटेड दैम ऑन बैक एंड हेड ऑन फिगर, जहाँ तक का आंसर हो वो आप लिखेंगे पूरा। यहाँ पर छोटा छोटा लिखिएगा, चाहे तो यहाँ पे बीच में एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। नंबर ई, हाउ डिड द चिल्ड्रन शो दैट दे लव हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बच्चे कैसे शो किया करते थे कि वो हमारे प्यारे नबी वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर है, दे केम रनिंग टू हिम व्हेन दे सॉ हिम एंड ग्रीट हिम चेयरफुली। तो ये मैंने आपको कुछ आंसर इसमें बता भी दिए, बट इफ़ यू विल रीड दिस चैप्टर 2 or 3 टाइम you will be able to solve the answer yourself, and after that here are some words they have given in the word bank, you have to fill in the blank with these words. दिस इज़ our work for today। जिसको पूरा आंसर लिखना ना आए वो शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं बुक में। मुझे आंसर चाहिए, कंप्लीट आंसर मैं आपको ऑलरेडी करवाऊंगी कॉपी में, मगर अगर आपको पूरा आंसर लिखना नहीं है तो आप सिर्फ शॉर्ट आंसर, 1 word आंसर जो होते हैं वो भी लिखकर मुझे भेज सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।